आदाब गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हैं। मैं मुजम्मिल जमील और इस वक्त हम मौजूद हैं द्रास में। जी हाँ, अगर आज के हवाले से हम बात करें तो आखिर कोविड-19 के चलते 2020 की बात करें तो 2020 में नमाज़ों पे पाबंदी आयद की गई थी, यानी जुमा की नमाज देखने को नहीं मिली। और पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने की बात करें तो ईद की नमाज तक पाबंदियाँ आयद की गई थी। लेकिन आज 2021 की अगर हम बात करें तो आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा था और रमज़ानुल मुबारक के जुमा के चलते आज मार्केट में काफ़ी लोगों की आवाजाही देखने को मिली और चहल पहल देखने को मिला। वहीं मस्जिदों की अगर बात करें तो मस्जिदों में भी काफ़ी लोग जो है नमाज जुमा अदा करने आए और वहीं SOPs का ख्याल रखते हुए नमाज जुमा अदा की गई। और इस वक्त हम मौजूद हैं और ये विजुअल्स भी हम आपको द्रास से दिखाने की कोशिश हैं। और वहीं दूसरी ओर से बात करें तो नमाज तरावील के हवाले से नमाज तरावील भी पिछले 2020 में नमाज तरावील भी अदा नहीं की गई और इस साल अगर बात करें तो नमाज तरावील भी मस्जिदों में देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर से लोग जो है काफ़ी खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों को काफ़ी कुछ दुश्वारियाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर आ रही है, जिसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल्दी ही जोजिला को रीओपन किया जाए ताकि एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर जिस तरह की परेशानियां इस वक्त लोगों को हो रही है वो बहुत जल्दी दूर हो जाए। तो ये लोगों का मानना है और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। को रमज़ानुल मुबारक के बारे में बताया गया कि इस माह मुबारक में लोगों को इबादत किस हिसाब की इबादतें वगैरह करना है। और तमाम उलमा की अगर बात करें तो तमाम मस्जिदों के इमामों ने इस वक्त खुसूसी दुआएं की, ख़ासकर कोविड-19 को लेकर करने को मिल रहा है। वहीं अगर द्रास की बात करें तो आज अप्रैल की 16 तारीख है और आज भी यहाँ की सरज़मीन में अगर आप देख सकते हैं यहाँ से सफ़ेद चादर ने पूरे द्रास को अपने लपेट में ले रखा है और आज भी द्रास की सरज़मीन में इस वक्त बर्फ़ देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौसिया मस्जिद शरीफ के इमाम कारी अब्दुल गफ़ूर साहब, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले साल की अगर बात करें 2020 की तो कोविड-19 के चलते रमज़ानुल मुबारक के महीने में कोई भी जुमा नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो इमाम साहिब और एक दो बंदों को ही इजाज़त दी गई और यहाँ तक कि ईद की नमाज तक पाबंदी आयद की गई। तो इस बार नमाज़ों की अगर बात करें तो मस्जिद में तरावील की नमाज़ हो या आज जुमा की नमाज़ पढ़ी गई, तो इसके बारे में क्या कुछ आप कहेंगे? शुक्रिया जमील भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही लंबे अरसे के बाद हम सब को तकरीबन 1.5 साल के बाद इस मुक़द्दस महीने के फैज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ बख्शी। जमील भाई, जैसे आपने बात किया कि ये कोरोना वायरस के चलते हुए हम लोग पिछले कहीं 1.5 साल से जो है मस्जिद में इकट्ठा होकर बाजमात कोई भी न जुमा पढ़ सके न रमज़ान मुबारक के तरावीलें पढ़ सके। तो उस वक़्त हालात ऐसे थे कि कोरोना वायरस की वजह से लोग जमा नहीं होते। अभी इस साल अल्लाह तबारक व लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से हम सब मस्जिद में हाज़िर होकर जो बहुत कसीर तादाद में कोरोना वायरस होते हुए भी जुमा अदा करने के लिए हाज़िर हुए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे जितने भी लोग हैं कि इस मुक़द्दस महीने में जो है गफलत न बरसे, बल्कि इसके फैज़ बरक़ात हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये माह मुक़द्दस जो है बहुत बड़ा इज़्ज़त व एहतराम वाला महीना है, इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। तो आज का जो जुमा हमने पढ़ा कम से कम 1.5 साल के बाद जो है, पिछले रमज़ानुल मुबारक में कम से कम एक इमाम और 4 लोग ही सिर्फ नमाज जुमा अदा करते थे, लेकिन उसके बनिस्बत आज देखा जाए तो आज जुमा में कम से कम बहुत सारे लोग, जुमा में कम से कम 150-200 लोग थे इस जुमा में हाज़िर हुए। तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है कि बड़े लंबे अरसे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस बीमारी से होने के बावजूद भी नमाज जुमा अदा करने की तौफीक दी। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम सब को चाहे कि इस तरह हमें आकर नमाज पाबंदी के साथ, एहतियात के साथ जो हमें SOPs दी गई है उसको फॉलो करके मशक लगा कर जो है नमाज जुमा अदा करने की कोशिश करें। और तरावीलें भी इसी तरह जो है बिल्कुल पाबंदी के साथ जो है हमें जो SOPs सरकार की तरफ से मिली उस पर अमल करके नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जामिया मस्जिद अल हदीस के इमाम कारी बिलाल अहमद साहब।
تو سر اس وقت آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ اس وقت فیل کر رہے ہو. اور آج لوگ جو ہے کثیر التعداد میں مسجدوں میں دیکھے گئے, اور کووڈ-19 کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے 1.5 سال سے 2020 میں کوئی جمعہ کی نماز نہیں دیکھنے کو ملی لوگوں کی, لوگ جو ہے کم ہی رہے وہاں پہ. امام صاحب کی بات کریں یا پھر مؤذن کو, ایسے کچھ 1-2 لوگوں کو ہی اجازت ملی تھی. تو اس وقت کیا کچھ لوگ فیل کر رہے ہیں اور آپ کیا کچھ آج کے جمعہ کے حوالے سے کہیں گے؟ جی, سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا شکر گزار ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے. اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان رہا الحمدللہ. پچھلے سال کی نسبت جو ہے اس سال الحمدللہ مسجدوں میں نماز جمعہ ہوا, اور جیسے کہ گورنمنٹ کی SOP ہے سوشل ڈسٹینس رکھا جائے, ماسک کا بھرپور استعمال کیا جائے, اور بھی الحمدللہ ماسک کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے مساجد میں, اور سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, صاف اور صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. اللہ کا ایک احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ایک بیماری پھیلی تھی الحمدللہ آہستہ آہستہ اس سے ابھر رہا ہے. پوری طرح تو خیر امت مسلمہ نہیں ابھرے ہیں, یہ دنیا والی نہیں ابھرے ہیں, لیکن انشاءاللہ ابھر رہا ہے. تو یہی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ الرحمن دن بدن جو ہے حالات بہتر ہوتے جائے اور اس بیماری کو اللہ ہم سے اٹھا لے. اور میں خاص کر امت مسلمہ سے یہ استدعا کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مبارکہ میں اللہ سے دعا کرے, اے اللہ جس امتحان میں ہمیں مبتلا کر رکھا ہے اللہ اس امتحان سے ہمیں نکال لے, کیونکہ اے اللہ اے پروردگار ہمارے اندر وہ سکت نہیں, وہ ایمانی جذبہ نہیں جس سے ہم لڑ سکے, لڑا جا سکے. تو الحمدللہ اللہ کا احسان رہا, اللہ کا شکر رہا کہ جمعہ جو ہے آج کثیر تعداد لوگ مساجد میں آئے. تمام مساجد میں 4-5 مسجد جو ہمارے تھے یہاں کے, لیکن امام صاحبان نے بھی اعلان کیا کہ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے. آپ کی جو کمیٹی میں جو حضرات تھے انہوں نے بھی اعلان کیا. باضابطہ مساجد میں جو ہے کمیٹی کی طرف سے, میں خاص کر اپنی جامعۃ اہل حدیث کی بات کروں, ہمارے مسجد میں الحمدللہ ماسک کا بھی بھرپور انتظام کیا گیا تھا انتظامیہ کی طرف سے. تو الحمدللہ بخوشی بہترین طریقے سے جو ہے الحمدللہ یہ آج جمعہ کی نماز ادا ہوئی. بھی اگر بات کریں تو اسینشیل کمیونٹیز ایک بہترین اختیاری جو ہے اس وقت اگر ماہ رمضان میں ہو تو بہتر ہے, لیکن اسینشیل کمیونٹیز کو لے کر بھی کافی شارٹیج ہیں, اور ایسے سوشل ایکٹیوسٹ بھی آپ جو ہے یہاں دراز کے لیے کافی کام کرتے ہیں. تو کیا کچھ اس حوالے سے کہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زوجدہ کھلنا چاہیے تھا اس ٹائم تک, لیکن کہیں نہ کہیں ہماری بد نصیبی رہی, موسم نے ساتھ نہیں دیا. بہرحال گورنمنٹ نے کافی کوشش کر بھی رہا ہے, کوشش ہو بھی رہا ہے. ایک بار شاید فروری کے حوالے سے اگر میں بتا دوں تو 28 فروری کے آس پاس جو ہے کھل چکا تھا, آمد رفت کے لیے بحال ہو چکا تھا, لیکن جو اللہ چاہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ایسا ہوا, برف باری ہوا, پھر موسمی خرابی ہوا, لگاتار موسمی خرابیاں رہا. لیکن اس کے برعکس بھی, اب یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا, اس کے برعکس بھی اگر گورنمنٹ تھوڑا سا اگر پین لے لیتا, تھوڑی سی یہاں سے سبقت کرتا, وہاں والے تھوڑا زیادہ سبقت کرتا, تو انشاءاللہ تو ہو سکتا تھا کہ آج تک کھل جاتے. آپ دیکھیے کیا ہوا کہ ہم جو ہے بالکل دنیا سے کٹا ہوا ہے. اس وقت لداخ ریجن جو ہے دنیا سے کٹا ہوا ہے. کھانے کی جو اشیاء ہے اس میں کمی آ رہا ہے, اور خاص کر رمضان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, رمضان کے حوالے سے ہمیں سبزیاں چاہیے تھی, وہ بالکل مہیا نہیں ہے. رمضان کے حوالے سے کھجوریں چاہیے تھی, وہ مہیا نہیں ہے. اور بہت ساری مسائل, بہت ساری مشکلات جو ہے, اگر آپ گھر کی باتیں بیان کریں تو ابھی مکمل نہیں ہو سکتا. بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری مشکلات ہیں. لیکن چلیے, اب پچھلے دنوں سے گورنمنٹ نے یہ کوشش کیا ہے کہ بذریعہ ہوائی جہاز جو ہے کچھ سبزیاں پہنچایا جائے, کچھ سبزیاں آ جائے. ڈسٹرکٹ کرگل میں آیا ہے, سنا ہے, لیکن فی الحال دراس جو ہے اس سے بری رکھا گیا ہے, دراس میں نہیں آیا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا گورنمنٹ سے, خاص کر ہمارے DC صاحب سے, ہمارے کونسلر صاحبان سے, اور ہمارے خاص کر LG صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی دراس اس چھوٹی سی بلاک کو, اس سب ڈویژن کو جو ہے نظر انداز نہ کیا جائے, کیونکہ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں جو لیہ سے بھی کافی دور ہے اور کرگل سے بھی کافی دوری پر واقع ہے, اور زوجلہ کی بالکل نزدیک ہے. اور ہر اشیاء یہاں میرے خیال سے شاید اگر بذر ہوائی جہاز آتا ہے تو لاسٹ میں ہی پوچھتا ہے. اگر پوچھا تو کوئی اچھا رہا تو پوچھا, تو نہیں تو میرے خیال سے شاید ابھی تک تو کوئی چیز نہیں آیا ہے. جو دکانوں میں تھے وہی چل رہا ہے, دکانوں میں بھی مال اشیاء کی کمی ہے. اس لیے میں گورنمنٹ سے پرزور گزارش کروں گا برائے کرم زوجلہ جلد از جلد کھولے,
اور اگر ایسا فی الحال ممکن نہ ہو تو سامان خوردنی سامان اشیاء جو ہے خاص کر رمضان کے لیے ہمارے لیے مہیا کیا جائے. تو فی الحال ہم یہاں کے عام لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو یہاں کے عوام ہے اس وقت عوام کیا کچھ فیل کر رہی ہے. سال کے بعد جو ہے یہاں پر روزے اور نماز تراویح جو ہے پڑھنے کا موقع ملا ہے تو لوگوں کو جو ہے خوشی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی نماز تراویح اور جو ہمارے نماز جمعہ ہے جو ہے لوگوں کو انشاءاللہ اچھی طرح سے جو ہے پڑھنے کا موقع ملے گا. تو دوسری طرف ہم اگر بات کریں گے اسینشل کمیونٹیز کی تو سب سے بڑی پرابلم لوگوں کو اس وقت جو ہے کھانے پینے کی ہیں. تو زوجلہ بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے کافی دشواریاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے 24 گھنٹے جو ہے اگر ہم افطار کی بات کریں گے یا سحری کی بات کریں گے تو صرف دال کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ در زوجلہ کو جو ہے جلد از جلد کھولا جائے تاکہ لوگوں کو یہاں پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ جلد از جلد فراہم ہو جائے. تو لوگوں کی یہی اپیل ہے کہ لوگ جو ہے اس وقت بہت زیادہ خوش ہیں کہ نماز تراویح کی بات کریں یا پھر نماز جمعہ کی بات کریں تو ایک سال کے طویل عرصے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے باجماعت اور اس سے لوگوں کے اندر خوشی کی لہر نظر آ رہی ہے. تو دوسری طرف سے اگر بات کریں تو لوگ غمزدہ بھی ہیں زوجلہ کو لے کر. جی ہاں اس وقت موسم کافی خراب رہا. پچھلے کہیں اس سال کی بات کریں تو موسم میں کافی تبدیلیاں آ رہی تھی جس کے چلتے زوجلہ میں اس وقت بھی کسی طرح کا موومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. وہیں اسینشل کموڈیٹیز کی اگر بات کریں تو مارکیٹ میں اس وقت اسینشل کموڈیٹیز کو لے کر بہت زیادہ کرائسس ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کی یہ امید رہتی ہے کہ وہ اپنے گھروں ایک بہترین افطار اور ایک بہترین سحری کا انتظام کریں اور لوگ خوشی خوشی بہترین سے بہترین پکوان کا استعمال کریں. یہ لوگوں کی امید ہے. لیکن زوجلہ کی اگر بات کریں تو زوجلہ نے اس وقت پورے خطے لداخ کو مہینے سے کٹ آف رکھا ہے جس کے چلتے اسینشل کموڈیٹیز کی کافی کرائسس ہیں اور لوگ اس وقت اسینشل کموڈیٹیز کو لے کر کافی پریشان ہے اور لوگ اس وقت ایڈمنسٹریشن سے یہی گہار لگا رہے ہیں کہ بہت جلدی زوجلہ کو ری اوپن کیا جائے تاکہ اس رمضان المبارک کہ اس مہینے کو اور بھی بہترین بنانے کے لیے لوگوں کے لیے اسینشل کموڈیٹیز دستیاب ہوں گی تاکہ وہ اپنی سحری کی بات کریں یا افطار کی بات کریں تو بہترین سے بہترین پکوان کا استعمال بھی کریں. بنے رہیے گلستان نیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.